اس کی پہلی حدیث ہے عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہوا هذه البیوت عن المسجد۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گھروں کو مسجد سے پھیر دو۔ کن گھروں کو؟ یعنی وہ گھر جو مسجد نبوی سے متصل تھے، ان گھروں اور مسجد ہی کی طرف سے راستہ تھا، تو وہ گھر والے جب ادھر سے نکلتے تو ان میں سے تو کچھ کبھی آدمی جنابت کی حالت میں نکل جاتے، اسی طرح عورتیں حیض کی حالت میں نکل جاتی، تو اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ ان گھروں کے دروازے دوسری طرف کر دو، ان گھروں کو پھیر دو۔ مسجد سے کا مطلب یعنی جو ان کے دروازے وہ دوسری طرف کر لے، سمجھے؟ مسجد کی طرف جو ان کے دروازے ہیں، جو راستے ہیں، وہ بند کر دیے جائیں۔ فإنی لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، میں مسجد کو حائضہ اور جنوب کے لیے حلال نہیں کرتا ہوں۔ رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ وعن ابراہیم، اور ابراہیم سے روایت، قال فرماتے ہیں کہ تتناول الحائض الشیء من المسجد ولا تدخل، کہ حائضہ عورت مسجد کی چیز لے سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، لیکن اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کو امام دارمی نے روایت کی۔ وعن حفصہ قالت کانت ام عطیہ لا تذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قالت بأبی۔ حضرت حفصہ سے روایت، آپ فرماتی ہے کہ ام عطیہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور کہتی بے ابی، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ بے ابا ہو گیا، بے ابی ٹھیک ہے، بے ابی یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کون کہتی ہے؟ یہ حفصہ سے روایت، وہ کہتی ام عطیہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکر کرتی تو آپ جو ہے بے ابی یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان کہتی۔ فقلت، میں نے ان سے کہا، اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا؟ سمجھے گی نہیں؟ یعنی مطلب یہ حدیث جو ہے اس سے پہلے اور بھی ہے، حفصہ سے پہلے اور بھی ہے، یعنی عورتوں کا، پردہ والیوں کا، عورتوں کا مسجد میں داخل ہونے نہ ہونے کے بارے میں اس سے پہلے بھی باتیں تھی، تو انہوں نے ان سے سنا تھا، ام عطیہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ کنہوں نے؟ حفصہ نے ام عطیہ سے سنا تھا، تو مسجد میں عورتوں کے آنے کی اجازت کے بارے میں اسی حدیث میں بخاری شریف میں، سمجھے؟ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا، حفصہ نے کہا کیا آپ نے اس طرح فرماتے ہوئے سنا؟ تو وہ فرمان پہلے گزر چکا ہے۔ قالت، تو وہ فرماتی ہے بے ابی، سمجھے؟ وہ کہتی ہے انہوں نے کہا، تو وہ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ قربان۔ وہ کہتی ہے کہ سرکار نے برکت اللہ تخرجل عوائق و ذوات الخدور والحیض، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکیاں، العوائق لڑکیاں، و ذوات الخدور پردہ والیاں، والحیض اور حائضہ عورتیں، فیشہدن الخیر و دعوت المسلمین، تو کرے کہ بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکتی ہیں۔ سمجھے گا نہیں؟ کیا ہے؟ مسلمانوں کی دعا اور دیگر کاموں میں شریک ہو سکتی ہے۔ وَتَعْتَزِلْ الْحُیَّضَ الْمُصَلَّى، سمجھے گا نہیں؟ اور حائضہ عورتیں مسجد سے دور رہیں، یہ ہے۔ رواہ البخاری،
یعنی مطلب دیگر کاموں میں تو شرکت کر سکتے جیسا کہ مسند امام اعظم میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن مسجد میں نہ آئے۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کی ہے اور امام نسائی نے ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ وعن ام سلمہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے کہاں؟ صرحۃ ھذا المسجد، یعنی اس مسجد کے صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ فنادى بعلى صوته، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند آواز سے اعلان کیا، پکارا، کیا بلند آواز سے آپ نے فرمان جاری فرمایا کہ ان المسجد لا يحل للجنوب ولا حائض، کہ مسجد جو ہے جنوب اور حائضہ کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ جنوب و حائض عورتیں مسجد میں داخل نہ ہوں، جنوب چاہے عورت ہو مرد ہوں داخل نہ ہوں۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ باب دخول مشرک المسجد، مشرک کا مسجد میں داخل ہونے کا بیان، کہ مشرک کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد، کہ مشرکین جو ہے یہ ناپاک ہے۔ سمجھ رہے ہیں، باطنی طور پر تو ہے یہ ناپاک، ظاہری طور پر بھی یہ کہ وہ طہارت کا خیال زیادہ نہیں کرتے ہیں، وہ پیشاب پاخانے کرنے کے بعد جو ہے وہ ہوتے نہیں ہیں، سمجھے، وہ گندگیوں سے نہیں بچتے ہیں، نجاست سے نہیں بچتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو مشرکین ظاہری باطنی طور پر کیا ناپاک ہے۔ لا یقرب المسجد، وہ مسجد کے قریب نہ آئے، مسجد حرام کے قریب۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ قرآن کی آیت ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اس سال کے بعد جو ہے مسجد حرام آئے وہ، سمجھ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل مسجدنا ھذا مشرک بعد عامنا ھذا غیر اہل الکتاب وخدمہم، خدمہم ہو گیا ہے، وخدمہم غیر اہل الکتاب، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری اس مسجد میں اس سال کے بعد مشرک داخل نہیں ہوگا سوائے اہل کتاب اور ان کے وہ خدم، یعنی سوائے اہل کتاب کے اور ان کے خدم جو غیر اہل کتاب ہے وہ بھی نہ داخل ہو۔ یعنی اہل کتاب جو ہے، ذمہ جو ہے، وہ داخل تو ہو سکتا ہے، ذمہ، یعنی اہل کتاب یعنی جو کتابی نہیں، غیر اہل کتاب یعنی جو کتابی نہیں ہے، تو ان کے وہ خادم، اہل کتاب کے وہ خادم جو غیر اہل کتاب ہے یعنی کتابی نہیں ہے، وہ بھی داخل نہ ہو، سمجھ رہے ہیں۔ رواہ الامام احمد، اس کو امام احمد نے روایت کی ہے۔ وقال تعالی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں، حالانکہ اس کا تعلق وہی بیوت سے یہاں پہ جو مراد ہے وہ مساجد ہے، سمجھ رہے ہیں، بیوت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مساجد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس میں ارشاد فرمایا، اور اس میں جو یہ کیا جو کہتے ہیں حدیث شریف جو ہے یہ پوری حدیث ہے، اس کے بعد یہاں تک تو امام احمد نے روایت کی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے اس طرح ترجمہ فرمایا کہ ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ گھر کون ہے؟ یہی مساجد ہے، یعنی ان کی تعظیم اور تطہیر لازم کی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ مراد ان گھروں سے مسجدیں ہیں، کیا ہے؟ مسجدیں ہیں،
تو مسجدیں یہ زمین میں بیت اللہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں, اور ان میں وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اور ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. وعن ابی ہریرہ, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کیا قال, وہ فرماتے ہیں کنت مع علی ابن ابی طالب لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنادى باربعین. سمجھے؟ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا فنادى باربعین, تو 4 باتوں کے لیے انہوں نے اعلان کیا, سمجھے کہ نہیں, حتی سحل یا سحل صوتہ, یہاں تک کہ آپ کی آواز, مطلب ہے کہ آپ کی آواز بیٹھ گئی. الا انہ لا يدخل, مگر یہ کہ لا يدخل الجنہ الا نفس مومنہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوگا, سمجھ رہے ہیں, جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر نفس مومنہ, یعنی مومن ہی داخل ہوگا. وَلَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ, سمجھیں, اس سال کے بعد مشرک جو ہے حج نہ کرے. وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ, اور خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر طواف نہ کرے, سمجھے. وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عہد, اور وہ کہ جن کے اور وہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے درمیان جو عہد تھا, سمجھ رہے نہیں, جو عہد ہے, سمجھ رہے ہیں, تو فَإِنَّ أَجَلَهُ إِلَىٰ 4 اشہر, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدت 4 مہینے تک ہے, سمجھ رہے ہیں. فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَ, جب وہ 4 مہینے گزر جائیں گے تو فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرکین سے بری ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو یہ 4 باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, سمجھ رہے ہیں, کہ ایک جو ہے نفس مومنہ ہی, یعنی مومن انسانی جنت میں داخل ہوگا. دوسرا یہ کہ انسان کے بعد مشرک طواف نہ کرے اور یہ حج نہ کرے گا, اور ننگا ہو کر طواف نہیں کیا جائے گا, اور جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص, یعنی جس شخص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد و پیمان تھا, وہ عہد سے 4 مہینے کے لیے تھا. Recording stopped.